بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد۔ اور ویورز، آج ہم اپنے انگلش بول چال کا سبق نمبر 475 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کے ہر ویڈیو میں روزمرہ استعمال کے 5 فقرے شامل ہوتے ہیں جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوتے ہیں۔ سو لیٹس سٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 475 آف انگلش بول چال۔ ویورز، آج کا سینٹینس نمبر 1 اور اوورال سینٹینس نمبر 3451۔ تم اسے پھر سے بھڑکانے یہاں کیوں آئے ہو؟ یعنی تم اسے پھر اس کو بھڑکانے یا اس کو تنگ کرنے یا اسے ایسی باتیں کرنے پہ اکسانے پہ جس سے وہ غصے میں آ جائے، تو کسی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اسے پھر سے بھڑکانے یہاں کیوں آئے ہو۔ بھڑکانا سے مراد آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ وہ آپ اسے کوئی باتیں کریں گے، وہ پھر غصے سے آپ سے بولے گا، آپ پھر کوئی باتیں کریں گے تو غصے سے بولے، یعنی کسی کو کوئی ایسی باتیں کہنا کہ اگلا بندہ جو ہے نا وہ غصے میں آ جائے، طیش میں آ جائے، جذبات میں آ جائے اور دوسرے کو برا بھلا یہ کہنا شروع کر دے یا توڑ پھوڑ شروع کر دے، تو اس لفظ کو ہم بولتے ہیں بھڑکانا، اکسانا کسی کام کے لیے کہ بھئی یہ کرو یہ کرو، اور بعد میں اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ یہ کرنا، تو اس کو کہتے ہیں کہ جی وہ بھڑک گیا، یا اسے بھڑکانا، اسے اکسانا کہہ لیں کہ تم اسے پھر سے اکسانے یہاں کیوں آئے ہو یا بھڑکانے کیوں آئے ہو۔ Why have you come here to instigate him again? Why have you come here? آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ to instigate بھڑکانا، کسے؟ him again دوبارہ۔ Why have you come here to instigate him again? تم اسے پھر سے بھڑکانے یہاں کیوں آئے ہو۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 2۔ وہ پیر سے غیر حاضر ہے، یعنی سوموار سے جو ہفتے کے دن ہوتے ہیں، وہ پچھلے ہفتے سے غیر حاضر ہے، وہ کل صبح سے غیر حاضر ہے، یا اس طرح کی جو بھی آپ جو ہے وہ سینٹینس بنا لیں۔ یہاں پہ جی وہ پیر سے غیر حاضر ہے۔ He has been absent since Monday۔ اگر ہو جی سٹارٹنگ ٹائم تو سنس لگائیں گے، اگر یہ ہو جی کہ وہ 2 گھنٹے سے، 2 دنوں سے، 2 ماہ سے، جس میں سٹارٹنگ ٹائم تو نہیں پتہ لیکن صرف ڈیوریشن پتہ ہے کہ جی 2 مہینے، 3 مہینے، 2 دن، 2 گھنٹے، 4 دن، تو وہاں پہ آپ فار کا استعمال کریں گے۔ یہاں پہ چونکہ سٹارٹنگ پوزیشن ہمیں پتہ ہے، وہ پیر سے غیر حاضر ہے۔ He has been absent since Monday۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 3۔ یہ علاقہ رہائش کے لیے موزوں نہیں ہے۔ رہائش یعنی رہنے کے قابل نہیں ہے، یعنی یہاں پہ آپ جو ہے وہ آپ اپنی فیملی کو نہیں لا سکتے۔ سپوز ایسا ہوگا کہ اب دیکھیں کئی شہروں میں ہے دھوئیں والی جو ہے وہ فیکٹریاں جن سے بہت زیادہ دھواں نکلتا ہے، جو آئرن یا کچھ طرح کی جو چیزوں کو کرتی ہیں، تو وہاں پہ کوئی گیا قریب تو وہاں پہ کہا جی یہ علاقہ رہائش کے لیے موزوں نہیں ہے، یعنی جہاں پہ جو ہے وہ پولوشن بہت زیادہ ہوگی یا فیکٹری کا دھواں اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ بچوں کے بیمار ہونے کا خطرہ ہے، تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے سمپل یہ فکرہ بولا جا رہا ہے یہ علاقہ رہائش کے لیے موزوں نہیں ہے، یعنی قابل نہیں ہے، قابل۔ This area is not suitable for residence۔ This area is not suitable for residence۔ یہ علاقہ رہائش کے لیے موزوں نہیں ہے، رہائش کے لیے اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، سمپل سی بات ہے کہ بہتر نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 4۔ ہم اگلے ماہ اس کتاب کا نیا ایڈیشن شائع کر رہے ہیں۔ سپوز آپ نے ایک کتاب لکھی، اب وہ کتاب ہوتے ہوتے اس میں اتنا مواد دوبارہ تیار آپ کے پاس ہو گیا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا اب نیا ایڈیشن جو ہے وہ اگلے مہینے شائع کر رہا ہوں۔ We are publishing a new edition of this book next month۔ We are publishing، ہم شائع کر رہے ہیں a new edition of this book next month، اگلے مہینے اس کتاب کا نیا ایڈیشن۔ تو پھر کیا میننگ بن گیا؟ وی آر پبلشنگ اے نیو ایڈیشن آف دس بک نیکسٹ منتھ، ہم اس کتاب کا
اگلے مہینے نیا ایڈیشن شائع کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر 5 اور آج کے ایپیسوڈ کا لاسٹ سینٹینس۔ اس نے مجھے تمہاری صحت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ یعنی آپ نہیں بتا رہے تھے کہ میں یہ بیماری میں مبتلا ہوں یا مجھے یہ پریشانی ہے، لیکن آپ کے کسی دوست نے آپ کے کسی دوست کو ہی سمجھ لیں کہ بتا دیا ہے، تب وہ بندہ کہہ رہا ہے جی اس نے مجھے تمہاری صحت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ He has told me everything about your health. He has told me، اس نے مجھے بتا دیا ہے everything، سب کچھ about your health، آپ کی صحت کے بارے میں۔ تو پھر کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ He has told me everything about your health، اس نے مجھے تمہاری صحت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔